جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے پلانز بنے تھے اسے لا فیئر کے ذریعے ایڈمنسٹریٹولی اور انفارمیشن آپریشنز کے ذریعے سیبوٹاج کرنے کا باقاعدہ طور پہ پلان بنا اور اس کی ہم نے مختلف قسم کی امپلیمنٹیشنز دیکھیں. اگر آپ نے ایڈمنسٹریٹو اس کی دیکھنی ہے تو وہ وزیر اعظم تو عمران خان تھا, پولیس وین وہاں پہ کس کے آرڈر سے گئی؟ شیخ رشید صاحب انٹیریئر منسٹر تھے, ان سے ہم پوچھتے رہے کہ جناب یہ آپ نے بھیجی؟ وہ کہتے ہیں یار مجھے تو نہیں پتا. وزیر اعظم عمران خان کال دے رہا ہے, پورا ریڈ زون جو ہے بیریکیڈ ہو جاتا ہے, کون حکومت چلا رہا تھا کیسے؟ تو یہ وہ ایڈمنسٹریٹو سٹیپس ہیں, ہر ایک کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو کافی لمبا ہو جائے گا. پھر ایک پلان بنا کہ جی 3 ڈیز کا ایک حصہ تھا ڈسکریڈٹ کرنا ہے, عمران خان کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے, پاکستان تحریک انصاف کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے. اور فریم ورک فار اس میں جو نیوز میکنگ تھی, اگر آپ ریڈ زون فائلز اٹھا کے دیکھیں تو اس میں باقاعدہ طور پہ میڈیا والوں کو یہ بتایا جا رہا تھا, یہ چیزیں میڈیا میں آ رہی تھیں کہ جناب دیکھیں یہ اکتوبر میں ایک جو سلسلہ شروع ہوا ہے نا, یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. اس میں چند انڈیویجولز جو ہیں ان کو تو یہ حق نہیں دیا جاتا کہ جی پنجاب پولیس کے پیٹرن پہ چیزوں کو لے کے چلیں, ایسے تو نہیں اجازت دی جا سکتی. لیکن سوال آتا ہے کہ کیا ہمیں اس ملک میں آئین کی حکمرانی چاہیے یا اشخاص کی حکمرانی چاہیے؟ ہمیں قانون کی حکمرانی چاہیے یا چند اشخاص کی حکمرانی چاہیے؟ میڈیا فریم ورک جب آپ اس میں سارا اینالائز کرتے ہیں, جتنے آپ کرنٹ افیئرس کے پروگرامز اٹھا لیں, نیوز آرٹیکلز اٹھا لیں, کالمز, ایڈیٹوریلز, اس میں کانسٹیٹیوشنل فریم ورک وہاں پہ ڈیبیٹ فریم نہیں ہوئی, وہاں پہ رولز آف بزنس کی ڈیبیٹ فریم نہیں ہوئی, وہاں پہ ڈیبیٹ فریم ہوئی اداروں کے حساب سے, وہاں پہ ڈیبیٹ فریم ہوئی انڈیویجولز کے حساب سے. اور پھر اپریل میں 9-10 اپریل, اس سے پہلے یہ پلان آ گئے تھے کہ جناب میڈیا سپیس بھی ڈینائی کرنی ہے, بلیک آؤٹ بھی کرنا ہے, جو چند صحافی کوشش کریں کہ آواز اٹھانی ہے ان کو آپ چینل سے نکال دیں. عمران ریاض میرا خیال ابھی بھی بیٹھے ہیں, مجھے اطلاع ملی تھی کہ انہوں نے ایکسپریس جوائن کرنا ہے, لیکن ایکسپریس پہ بھی ابھی تک آن ایئر نہیں ہو سک رہے, حالانکہ سلطان لکھانی صاحب فریڈم آف پریس میڈیا اس پہ بلیو بھی کرتے ہیں, کافی اچھے ایڈیٹوریل آرٹیکلز اور چینل بھی چل رہا ہے, بٹ ہی از ناٹ آن ایئر. FIRs چلیں, اب صحافیوں کو چھوڑیں, اب تو پوری وفاقی کابینہ جو ہے سابق, اس پہ بھی FIRs ہوئی ہیں اور ملٹیپل FIRs دہشت گردی کی بھی ہوئی ہیں. اور جن لوگوں نے یہ FIRs کی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کر کس پہ رہے, کیونکہ پلے بک وہی والی پرانی تھی. مسئلہ یہاں پہ یہ تھا کہ کرپشن کے کیسز نہیں مل رہے. بڑی کوشش کیجیے عمران خان کے خلاف کرپشن کے کیسز نکالے جائیں. میری بھی 1-2 ملاقاتیں ہوئی کہ جناب آپ تو بڑی سٹوریز کرتے ہیں. میں نے کہا یار ایک شخص, اور یہ عمران خان صاحب بیٹھے ہیں, شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نہ پتا ہو, PM آفس میں ہمارے بھی ذرائع ہوتے ہیں, اکثر پوری کابینہ پریشان ہوتی تھی کہ جناب بات ہم نے کی ہے, کہاں سے پتہ لگ گئی. وہ شخص جو پانی کی آدھی بوتل بھی ضائع نہیں ہونے دیتا بطور وزیر اعظم کہ یار یہ آدھی پانی کی بوتل میں نے ابھی رکھی, کیوں اٹھا کے لے گئے, وہ کرپشن کرے گا. میں نے سمجھائی لوگوں کو یہ بات, لیکن وہی پرانی تھی. کیا کرپشن کے کیسز نکالو, ڈسکریڈٹ کرنا ہے, کرپشن تھوپنی ہے. مسٹر ABC کا فلانا دوست ہے, اس سے نکال کے لاؤ. کچھ نہیں, آج 2-2.25 مہینے ہو گئے, کوئی کرپشن نہ نکلے گا. عمران خان کا کرپشن کا کیس نہیں نکل سکتا, نہ نکلے گا. میں نے بتائی کہ نہیں آپ کچھ کوشش, میں نے کہا میں یہ کوشش نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ عمران خان کی کرپشن نہیں نکلنی. اچھا, میڈیا نیریٹوز اگینسٹ PTI. فرینچ ریولوشن جب آیا تھا تو اس وقت ایک تھاٹ تھا کنگ لوئی کا, میں ریاست ہوں, میں بادشاہ ہوں, میں قانون ہوں. اور یہی چیز ہم نے دیکھی کہ جب میڈیا نیریٹوز PTI کے خلاف بن رہے تھے, ابھی حال ہی میں آپ اگر آئی ایم دا کنگ کا دیکھ لیں, دا کنگ کین ڈو نو رانگ. کنگ ہمیشہ, جو بادشاہ ہے وہ ہمیشہ اچھی چیزیں ہی کرتا ہے. فیٹو پہ پوری حکومت نے کام کیا, حماد اظہر بھی ادھر ہیں, لیکن PTI نے کام نہیں کیا, بادشاہ نے سب سے اچھا کام کیا. آئی ایم دا لا, قانون میں ہی ہوں. پولیٹیکلی آئسولیٹ کرو PTI کو. آج PTI واقعی پولیٹیکلی آئسولیٹڈ ہے. کون سی سیاسی جماعت ہے جو PTI کے ساتھ اتحاد میں کھڑی ہے؟ سب ایک طرف ہو گئے. لیکن ایک سٹرینتھ گین ہوئی اس میں, پاکستان کی عوام بغیر کسی کال کے نکل آئے. اور شاید جو وزیر اعظم عمران خان کا آخری دن تھا وزیر اعظم ہاؤس میں, اس وقت جو لوگ نکلے اور جنہوں نے رپورٹ کیا, آئی تھنک عمران ریاض تھے, باقی ہم لوگ بھی تھے, ان سب نے ایک بات نوٹ کی. آپ نے خود بھی اپنا دفتر چھوڑنا ہونا, کافی ٹائم لگتا ہے, کہ ایک شخص فوراً اٹھ کے چلا گیا اور کہا, جب سوال جواب ہوئے, کوئی رہ تو نہیں گیا, اکیلا کر دیا, اب اس کے ساتھ کس نے کھڑا ہونا ہے؟ پاکستان کی عوام کھڑی. یہ وہ ڈفرینٹ فیکٹر تھا, چینج تھی, جس کو کسی بھی سازشی نے کیٹر نہیں کیا ہوا تھا. یہ وہ ویریبل تھا.
عوام کا ویریبل تھا جس کی وجہ سے یہ چیزیں میں